حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پاک میں ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے سارا مال، سارے کا سارا مال اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ اللہ کا نام سننے کے بدلے میں ایک بار سنا تو آدھا مال قربان کر دیا، اب دوسری بار سنا تو سارے کا سارا جو باقی آدھا تھا وہ بھی اللہ کی راہ میں دے دیا۔ شرط کیا تھی کہ بس آپ مجھے ایک بار اللہ پاک کا نام سنا دیں۔ کمال محبت ہے، کمال کی محبت ہے۔ ایسی محبت کوئی کیسے کر سکتا ہے کوئی اتنی محبت والا کہ جو سارے کا سارا کچھ ہی قربان کر دے صرف محبوب کا نام سننے کے بدلے میں؟ ایک بار سنے تو آدھا مال سارا دے دے اور دوسری بار سنے تو باقی آدھا بھی دے دے۔ یار کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے مال تھا کتنا؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کا یہ تو سنتے ہیں، آپ نے سارا مال دے دیا اللہ کا نام سننے کے عوض، اب مال تھا کتنا؟ آئے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ صاحب تفسیر روح البیان لکھتے ہیں اللہ پاک نے جو مال کی فراوانی آپ کو عطا فرما رکھی تھی ان میں 5000 ریوڑ بکریوں کے تھے، 5000 ریوڑ بکریوں کا، اور 5000 غلام تھے، اور ان جانوروں کی نگہداشت اور حفاظت کے لیے جو کتے تھے ان کے گلے میں سونے کے پٹے تھے، سونے کے۔ اب اندازہ کریں 5000 ریوڑ بکریوں کا، 5000 غلام، اتنی فراوانی اللہ نے عطا فرما رکھی تھی۔ بڑا مشکل ہے صرف اللہ کا نام سننے کے بدلے، محبوب کا نام سننے کے بدلے میں کوئی کہے جی میں سناتا ہوں، کیا کریں گے جی؟ بندہ کہہ دے آدھا مال دے دوں گا، پھر جی سناتا ہوں، سناؤ جی سناؤں گا، لیکن دیں گے کیا جی؟ باقی آدھا مال بھی آپ کا۔ کمال کی محبت ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو پھر سارے لوگوں کا امام بنا دیا۔ قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ فرماتا پھر میں نے سب لوگوں کا امام بنا دیا ابراہیم علیہ السلام کو۔ آپ کو بڑی باتوں میں آزمایا، آپ نے پوری کر دکھائی، سچ کر دکھائی۔ ہوا ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فرشتوں نے عرض کی کہ مولا جناب ابراہیم علیہ السلام تو تیرے خلیل ہیں، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور خلیل بھی ہیں، تسلیم و رضا کے پیکر بھی ہیں، تو جب اتنے مال کی فراوانی عطا کر رکھی ہے تو پھر خلیل ہونا اور مال کا اتنا ہونا بات سمجھ سے بالا تر ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں فرشتے عرض کر رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے اچھا ایسا ہے تو جاؤ دیکھ لو جا کر، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میرا بندہ، میرا خلیل، میرا ابراہیم ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے نہ کہ مال سے۔ اب فرشتہ انسانی شکل میں آیا، پہاڑی کے ایک مقام پر بیٹھ گیا، اس مقام پر جہاں جس راستے سے جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے جانور لے کر گزرا کرتے تھے۔ اب جب آپ گزر رہے تھے وہ فرشتہ جو انسانی شکل میں بیٹھا ہوا تھا وہ کہتا سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح، پاک ہے میرا رب، بڑی عظمت والا ہے اور فرشتوں کا اور روح الامین کا بھی پروردگار ہے۔ جب یہ نام سنا جناب ابراہیم علیہ السلام کے دل کی کیفیت بدل گئی، آپ کی طبیعت بدل گئی۔ اللہ اکبر، کہا مجھے یہ نام دوبارہ سناؤ، میرے رب کا نام دوبارہ سناؤ۔ اب فرشتہ کہتا ہے جی آپ دیں گے کیا؟ سنا تو میں دیتا ہوں لیکن آپ بدلے میں کیا دیں گے؟ ایسے نہیں میں نے سنانا، ظاہر آزمائش تھی اور تھا بھی وہ فرشتہ، کہتے ہیں ایسے نہیں میں نے سنا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں آدھا مال آپ کو دیتا ہوں، آپ مجھے ایک بار سنا دیں، آدھا مال آپ کا۔ فرشتے نے سنا دیا، آپ کی کیفیت اور بدل گئی، محبت کا جو سمندر تھا ٹھاٹھے مارنے لگ گیا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے ایک بار پھر میرے رب کا نام سناؤ، میرے محبوب کا ایک بار نام پھر سناؤ۔ اللہ اکبر، جناب ابراہیم علیہ السلام جب یہ کہتے ہیں تو فرشتہ کہتے ہیں جی میں سناتا ہوں، ایک بار تو سنایا آپ نے، آدھا مال دے دیا، اب آپ کیا دیں گے؟ آدھا تو آپ کے پاس ہے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں یہ آدھا بھی آپ کا، سارے کا سارا آپ کا، بس مجھے آپ میرے رب کا نام سنا دیں۔ سبحان اللہ۔ حضرات غور فرمائیں، آپ کی محبت کا عالم دیکھیں، تسلیم و رضا کے پیکر تھے آپ، مال سے محبت نہیں ہے۔
ہاں جی کسی چیز سے پیار نہیں ہے، نہ دنیا کے مال سے پیار ہے، پیار ہے تو رب کی ذات سے ہے، محبت ہے تو اللہ پاک کی ذات سے محبت ہے، پرواہ ہے تو اللہ کی رضا کی پرواہ ہے۔ اتنا پیار، اتنی محبت، پھر اللہ نے وہ شان بھی عطا فرمائی جو کسی کو عطا نہیں کی، اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا جو حضرات انبیاء میں سے خاص آپ کو عطا کیا گیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، مطلب جب ابراہیم علیہ السلام کو بڑے کلمات میں ہم نے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، آپ نے سارے پورے کر دی، ساری پوری کر دکھائیں باتیں۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، پھر آپ کو ہم نے ساری دنیا کا امام بنا دیا۔ قال ومن ذریتی، پھر آپ دعا کرتے ہیں یا اللہ میری اولاد میں سے بھی۔ قال لا ینال عہد الظالمین، فرماتا ہے میرا وعدہ ظالموں کے ساتھ نہیں ہے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پاک سے پتہ چل گیا کہ جن کا مقصد اللہ کی رضا ہوتی ہے، جن کا ٹارگٹ اللہ کی رضا ہوتی ہے، جن کا مشن اللہ کی رضا ہوتی ہے، وہ مال سے پیار نہیں کرتے، وہ اسباب سے پیار نہیں کرتے، وہ دنیا کے ساتھ ان کی کوئی رغبت نہیں ہوتی، پھر اللہ انہیں شان عطا فرماتا ہے، اللہ انہیں مقام عطا فرماتا ہے، اللہ پھر اپنی رضا سے ان کی جولیاں بھرتا ہے۔ اللہ پاک آپ علیہ السلام کے درجات کو بلند کرے، اور اللہ پاک آپ کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے، آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔